میں تمام مجموعہ سلام عرض کرتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ سکھ کے لیے خدا نے ہمیں آج پھر موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے چرنوں میں آئیں، اس کے در میں آئیں، اس کی پرست اس کی عبادت کریں، اور جیسا ہم نے پہلے پرستش کی ہے، خدا اپنے کلام اور وعدے کے مطابق ہمارے درمیان آمین۔ وہ ہماری پرستش پر تخت نشین ہوتا ہے۔ اب موقع کہ ہم اس کے کلام سے چند باتیں دیکھ لیں اپنی رہنمائی کے لیے۔ میرے ساتھ کے پاس مقدس ہے، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 3 آیات۔ مقدس میں یوں لکھا ہے کہ پہلے 4 آیات پڑھیں گے۔ بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے صلیب کا دھو سہا اور خدا کی تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر محبت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہار۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس نے خون بہا۔ خدا کے پاک نام کے پڑھے اور سنے اس کی برکت ہو۔ خدا کا بندہ پولس رسول جو عبرانی نسل میں سے تھا اور بہت پڑھا لکھا ہوا شخص، عالم شخص تھا، اس نے اس دور کے ایک بہت بڑے عالم کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم پائی۔ اس کا نام گملیل ہے، اور وہ سارے احکامات بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ، سردار کہن اور دوسرے جو بڑے لیڈر تھے ان کے ساتھ وہ اتفاق کرتا تھا، لیکن جب یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا تو اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی، ایک بڑا انقلاب آیا، اور وہ اپنے شاگرد تیموتھیوس کو خط لکھتے وقت وہ کہتا ہے کہ میں پہلے کفر بکنے والا اور بے عزت کرنے والا اور میں لوگوں کو اذیت پہنچانے والا شخص، لیکن اس نے اپنی پھر ڈیٹیل بتائی کہ یسوع مسیح جب مجھے دمشق کی راہ میں ملا، مجھ پر ظاہر ہوا، تو مجھے پھر یسوع مسیح کے بارے میں صحیح مکاشفہ ملا، اور جب مکاشفہ ملا تو اس وقت سے اس نے یسوع مسیح کی منادی کرنا شروع کی۔
یہ خط اس نے عبرانیوں کی کلیسیا پر لکھا ہے۔ عبرانی تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، میجورٹی جو تھی ابھی تک وہ سردار کاہنوں کے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اس نے اس خط میں شریعت کے بارے میں اور فضل کے بارے میں بات چیت کی، اور یہاں پر اس حوالے میں جو اس وقت پڑھا گیا، اس میں وہ ایمان کے سورماؤں کا ذکر کرتا ہے جو اس دھرتی پر خدا پر ایمان لائے اور خدا کی راہ پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کمپلیٹ کیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، یعنی بہت سارے ایسے گواہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو خدا پر ایمان لائے اور وہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے، خدا کی راہ پر چلتے ہوئے انہیں اپنی زندگی کا سفر کمپلیٹ کیا، اور ان کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ دور درپیش، ہم نے بھی اس دور میں دوڑنا ہے، کیونکہ یہ دور ایسی ہے جو ہمیں خدا کی بادشاہی تک لے کر جاتی ہے۔ اس دور میں دوڑنے والے جتنے بھی وہ سب انعام کے حقدار ہوں گے۔ ہمیں ایسا نہیں ہے جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آ جائے اس کو انعام ملے گا، بلکہ جتنے لوگ بھی خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی راہ پر چلتے رہیں گے اور اپنی زندگی کے سفر، اپنی دوڑ کو کمپلیٹ کریں گے، ان سب کو انعام ملے گا۔ تو جب ہم گواہوں کے بادل کی طرف غور کرتے ہیں تو ایک گواہ ایک ایسا ہے جو غیر قوموں سے تعلق رکھتا تھا اور خدا اس پر ظاہر ہوا، خدا نے اس کے ساتھ بات کی اور اسے کہا اپنے رشتہ دار اور ناطے داروں کو چھوڑ کر اس جگہ پر جا جو جگہ میں تجھے بتاؤں گا۔ اور یہ بہت مشکل کام تھا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بات خدا نے کس کے ساتھ کی؟ جماعت میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ بات خدا نے کس کے ساتھ کی؟ ابراہم کے ساتھ، اور یہ پیدائش 12 باب کی ہے، اور اس میں خدا نے اسے کہا، خدا نے ابراہم سے کہا، اس وقت اس کا نام ابراہم تھا لیکن بعد اس کا نام ابراہم خدا نے رکھا، کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تمہیں دکھاؤں گا، اور خدا نے وعدہ کیا اور میں تمہیں ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو، اور جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تم پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو یہ خدا نے اس کے ساتھ کلام کی، رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو، عزیزوں کو چھوڑنا بہت مشکل، لیکن اس نے خدا کی بات کو، آواز کو قبول کیا، اور اس کے مطابق آگے لکھا ہے کہ وہ
وہاں سے خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ۔ اس وقت ابراہم کی عمر جو تھی 75 برس کی تھی جب وہ حران سے روانہ ہوا۔ ابراہم نے اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال جو انہوں نے جمع کیا تھا ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے، اور ملک کنعان میں وہ آئے۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا نے اس کو جو ملک دکھایا اس ملک تک وہ پہنچا، لیکن ایک موقع پر خدا نے اس سے کہا کہ تیری قوم جو ہے وہ غیر قوموں میں، ایسے ملک میں جن کو تو نہیں جانتا، ایسے ملک میں وہ 400 برس تک غلام رہے گی، اور پھر وہاں سے پھر میں اس کو نکال کر لے کر جاؤں گا۔ ابھی تک ابراہم کے پاس اولاد نہیں تھی، اور اس نے خدا سے کہا کہ میں تو بے اولاد ہی لیے جا رہا ہوں، بے اولاد جا رہا ہوں۔ میرا نوکر جو ہے وہ میرے سارے مال مکہ کا وہ مختار ہوگا، وہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن خدا نے اسے کہا، دیکھ، خدا نے اسے کلام کیا اور اسے کہا تیرا نوکر جو ہے وہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا، یعنی خدا اس کو باہر لے گیا جس ٹینٹ میں تھا یا جس گھر میں تھا، اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور وہ خدا پر ایمان لایا، اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کی۔ خدا پر جب آپ ایمان لاتے ہیں تو خدا اس بات کو ہمارے لیے راست بازی گنتا ہے۔ تو دیکھیے ابھی اس کے پاس اولاد نہیں، لیکن خدا نے کہا کہ تیری اولاد کتنی ہوگی؟ ستاروں کی مانند ہوگی۔ اور جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ تھا، تو خدا نے اپنے کلام کو، اپنے وعدے کو اس کی زندگی میں پورا کیا۔ یہ شخص ایمان کا سورمن جو خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور اس جگہ پر پہنچا جو جگہ خدا اس کی نسل کو دینے والا تھا۔ تو اس وقت تو وہ وہاں پر ایسے پردیسی اور مسافر رہا، لیکن خدا نے اس کی نسل کو دیا۔ اس کی نسل نے مصر میں پرورش پائی، وہاں پر وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور 400 سال تک مصریوں کے وہ غلام رہے، اور پھر خدا وہاں سے موسیٰ کے ذریعے سے ان کو نکال کر لے کر آیا۔ لیکن موسیٰ بھی ان کو اپنی غلطی کی وجہ سے ملک کنعان میں نہیں پہنچا سکتا۔ پھر خدا نے کس کو تیار کیا؟ یشوع کو خدا نے تیار کیا، اور اسے وعدہ کیا زندگی بھر۔ یشوع کی کتاب میں اگر پہلا باب پڑھے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا 5 آیت میں، زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا
جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہنا، میں نہ تجھ سے دستبردار دوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ کون سا باپ دادا تھا؟ ابراہیم۔ اس سے خدا نے قسم کھائی تھی کہ یہ ملک کنعان میں تیری نسل کو دوں گا۔ اب خدا نے پہلے موسیٰ کو استعمال کیا وہاں سے نکالنے کے لیے، اور پھر بیابان میں جب تھے تو موسیٰ کی غلطی کی وجہ سے موسیٰ آگے اپنی قوم کو نہ لے جا سکا، اس کے شاگرد کو خدا نے پھر چنا اور اسے مقرر کیا کہ تو اب اس قوم کو ملک کنعان کا کیا کرے گا؟ وارث کرائے گا۔ تو میرے عزیزوں، اس حوالے میں نے 3 گواہوں کا ذکر کر دیا ہے۔ نمبر 1 ابراہیم، دوسرے نمبر 1 موسیٰ کا، نمبر 3 یشوع۔ تو میرے عزیزوں، یہ خدا کے سورما ہے، خدا نے ان کے ساتھ کلام کیا، ابراہیم کے ساتھ بھی کلام کیا خدا نے، موسیٰ کے ساتھ بھی کلام کیا۔ آپ جانتے ہیں جب موسیٰ پہاڑی پر اپنی بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا تو وہاں پر اس کو ایک جھاڑی نظر آئی جس میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جھاڑی کافی گھنٹوں سے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ ختم نہیں ہوتی، وہ جھاڑی ختم نہیں ہوتی۔ جب وہ نظارہ دیکھنے کے لیے قریب گیا تو خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، میں کس کا خدا ہوں؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اور میں اس لیے اترا ہوں کہ اپنی قوم بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے کیا کروں؟ آزاد کروں۔ اور پھر خدا نے موسیٰ ہی کو مقرر کیا کہ تو ملک مصر میں جا اور یہ کام کر۔ اس نے یہ کام کیا اور وہ آپ جانتے ہیں کہ بحر کلزم کو بھی اس نے پار کیا، خدا کے کہنے کے مطابق اس کے 2 ٹکڑے ہوئے اور وہ اپنی قوم کو وہاں سے نکال کر لے کر، اور خدا کی بندی اس کا ذکر کر رہی تھی کہ مصر کے جو لوگ تھے وہ کس پر سوار تھے؟ رتھوں پر سوار تھے، لیکن یہ پیدل گزر گئے۔ لیکن جب انہوں نے قصد کیا کہ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے گزرتے ہیں تو درمیان میں تھے اور سمندر دوبارہ مل گیا اور وہ سارے برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، کیونکہ خدا ان کو اپنی قوم تک نہیں چاہتا تھا کہ ان تک پہنچے۔ تو میرے عزیزوں، بیابان میں وہ 40 برس تک رہے، لیکن آخرکار خدا نے پھر موسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا اور یشوع کو مقرر کیا کہ وہ اس قوم کو کہاں پر لے کر جائے؟ ملک کنعان میں لے کر جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو ابراہیم نے کیا۔ اس کے راستے میں بہت سی مشکلات آئیں، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں، لیکن وہ کمزور نہیں پڑا، ایمان میں مضبوط رہا، خدا کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی اور خدا نے اس کو سرفراز کیا، برکت دی اور اس کو اولاد نبینا بھی دی، جس کے وسیلہ سے پھر آگے نسل کرے۔ اور موسیٰ کے راستے میں بھی، موسیٰ کے راستے میں آسانیاں نہیں تھیں، اس کے لیے بھی بہت سی مشکلات تھیں، لیکن خدا نے ساری مشکلات اس کی مدد کی، اس کی رہنمائی کی اور اس کو مضبوط بھی کیا، برکت دی۔ تو جہاں تک خدا نے اس کو موقع دیا وہاں تک اپنی قوم کو لے کر آیا،
لیکن آگے پھر وہ خدا کس کو استعمال کرتا ہے؟ یشوع کے ساتھ بھی خدا نے کلام کیا، زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے۔ پریز اللہ۔ یاد رکھیں جب خدا کسی کے ساتھ کلام کرتا ہے، کوئی شخص ہو، ہم میں سے کسی کے ساتھ کلام کر دے، چاہے وہ کام بہت بڑا، جب خدا کلام کر دے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے تو خدا وہ کام 100% کرے گا، 1% بھی اس میں کمی نہیں رکھے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یشوع اپنی قوم کو ملک کنعان میں جب لے کر جا رہا تھا، راستے میں اس کے بہت سے ایسے رکاوٹیں تھیں، ایسے مخالف تھے جو اس پر حملہ آوری ہوتے تھے، لیکن خدا اس کو فتح پر فتح دے رہا تھا، اور آخرکار خدا نے اس کو کہاں پر پہنچایا؟ ملک کنعان میں پہنچایا، اور جس میں دودھ اور شہد کی نہر بہتی تھی۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور خدا نے اس قوم کو بہت برکت دی، بہت بڑھایا، اور اس میں پھر ہم جانتے ہیں قاضی بھی پیدا ہوئے، اس میں پھر بادشاہ بھی پیدا ہوئے، اور ایسے بادشاہ تھے جو خدا پرست تھے، ایسے بادشاہ بھی پیدا ہوئے جو خدا پرست نہیں تھے، جن کی وجہ سے اسرائیل کو زوال آیا۔ لیکن جو خدا پرست جو بادشاہ تھے، ان کے وسیلہ سے خدا اسرائیل کو صرف راضی دیتا رہا، ارد گرد کی قوموں پر خوف طاری رہا۔ یاد رکھیں، اگر ہم بھی خدا ان کے ساتھ 100% فیل رہیں گے، خدا ہمارے ساتھ رہے گا، تو غیر قوموں کے لوگ خوف زدہ ہوں گے ہم سے، اور ہو سکتے ہیں، زیادہ ممکن ہے کہ وہ خدا کی قدرت کو جو ہمارے ساتھ ہوگی اس کو دیکھ کر وہ بھی خدا پر ایمان لیں، وہ یسوع مسیح کو قبول کر ہمیشہ کی زندگی پائیں، اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے اور یسوع مسیح کی خوشی آمد کے لیے تیار کریں۔ ممکن۔ آمین۔ ہمیں اس طور سے اپنے آپ کو خدا میں مضبوط رکھنا ہے، ہر طرح کا ڈر خوف اپنی زندگی سے نکالنا، یہاں تک کہ موت کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، موت کا خوف بھی اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ نکالنا۔ پولس ایک مقام پر کہتا ہے، میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے کہاں پر ہوں؟ مسیح کے پاس ہے، کیونکہ وہ جگہ بہت ہی بہتر ہے۔ یہ نیا نمک استعمال، وہ کہتے ہیں اگر ہم جیتے ہیں تو خدا ان کے واسطے جیتے ہیں، اگر مرتے ہیں تو ہم خدا ان کے واسطے مرتے ہیں، ہم جیے یا مرے ہم خدا ان کی کہتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ موت کا خوف زیادہ تر لوگوں کو کمزور کرتا ہے، لیکن جب ہم خدا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں جاننا ہے کہ موت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہمیں موت سے نہیں ڈرنا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جو تمہیں قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، یعنی موت سے نہ ڈرو، لیکن جو تمہیں ہلاک کر کے قتل کر کے جہنم میں ڈال سکتا ہے اس سے ڈرو۔ ہمیں لوگوں سے، حالات سے، دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کے خوف میں زندگی گزارنا، خدا سے پیار کرنا ہے، خدا سے محبت کرنا، خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ہم نے اپنی دوڑ کو ختم کرنا۔ ہمیں جو دوڑ درپیش ہے، پہلے بہت خدا کے زبردست سورما ہیں
جنہوں نے اس دور کو ختم کیا۔ تو یہی حوالہ میں نے پڑھا، گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا رہتا ہے دور کر کے اس دور میں دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ یاد رکھیں ہماری زندگی میں طرح طرح کے بوجھ ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، ایسے گناہ ہیں جو ہمیں روحانی طور پر آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو ہم اسے ہر ایک اپنی اپنی زندگی کے احوال میں بات کریں۔ اگر کوئی ایسے بوجھ ہے، کوئی ایسا گناہ ہے جو ہمیں روحانی طور پر آگے بڑھنے سے روک رہا ہے، تو کلام کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے کیا کریں، دور کریں، اور اس دور میں دوڑنا شروع کریں جو ہمیں درپیش ہے، وہ دوڑ جو ہمیں خدا تک پہنچائے گی، خدا کی بادشاہی تک پہنچائے گی، اس دوڑ کے لیے ہم نے دوڑنا شروع کرنا۔ دوڑ ہم نے کر دی ہے، ویری گڈ، بہت اچھے، ایکسلنٹ۔ جنہوں نے بھی دوڑ کا آغاز نہیں کیا ان کو دوڑ کا آغاز کرنا ہے، ہر طرح کے بوجھ اور گناہ کو اپنی زندگی سے دور کر کے اس دوڑ میں دوڑنا شروع کرنا۔ وہ دوڑ ہمیں خدا کی بادشاہی تک لے کر جائے گی اور اس انعام کو حاصل کرنے کے ہم قابل ہوں گے جو انعام خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ آمین۔ وہی شخص پولس جس نے یہ خط لکھا، اپنے شاگرد کو خط لکھ کر کہا، میرا اب وقت آ گیا ہے کہ میں کوچ کر کے اپنے خدا کے پاس چلا جاؤں۔ جب اس نے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، اس وقت خدا نے اس کو اپنے پاس نہیں بلایا، لیکن جب اس نے اپنی دوڑ ختم کر اپنی خدمت کو ختم کر لیا، اس وقت خدا نے اس پر ظاہر بھی کر دیا، اور اس نے پھر اپنے شاگرد کو لکھا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اس کی 6 آیت، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر موت کا خوف نہیں ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، یعنی میں زمین سے کوچ کر کے کہاں پر چلا جاؤں گا؟ آسمان پر۔ میں اچھی کشتی لڑتا ہوں۔ اس نے یہودیوں سے بھی اور غیر قوموں سے بھی اچھی کشتی لڑی۔ میں نے دوڑ کو ختم کر دیا، یعنی اپنی خدمت کو جو خدا نے مجھے دی تھی وہ میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ میرا زندگی کا سفر اب کمپلیٹ ہو گیا، لیکن خاص بات میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آمین۔ ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، ایمان کو کمزور نہیں پڑنے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا بغیر ایمان کے خدا کا پسند آنا ناممکن۔ ہمیں بھی یہ بات ذہن میں دل میں رکھنی ہے، بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن۔ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، لیکن اب میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو آدم مجھ سے نہ صرف مجھے ہی دے گا، اور اس کے اندر نہ صرف مجھے ہی دے گا بلکہ ان سب کو جو اس کے ظہور کے آرزومند، جو اس کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے، ان سب کو راست بازی کا تاج ملے۔ یہ عزت ہے جو خدا کی طرف سے خدا کے لوگوں کو ملے۔
یہ معمولی سی بات نہیں ہے، اور خدا ہر ایک بندے کو سامنے کھڑا کرے گا اور ساری دنیا سامنے کھڑی ہوگی، آمین، اور وہ تاج ان کو پہنایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ کون شخص ہے، اس کا کیا نام ہے، اور اس نے ایمان بڑی زندگی اس دھرتی پر گزاری۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ یہ دوڑ جو ہمیں کیا کرنی ہے، صبر کے ساتھ دوڑ، یہ ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہو، یہ جو ٹائم خدا نے ہر شخص کے لیے مقرر کیا ہے، خدا کے لوگوں کے لیے یا خدا کے لوگ جو نہیں ان کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ وقت انہوں نے اس دھرتی پر گزارنا ہے۔ تو یہ دوڑ ہم نے کیسے کمپلیٹ کرنی ہے؟ صبر کے ساتھ، آمین۔ اور یعقوب کیا کہتا ہے؟ صبر کو اپنا پورا کام کرنے میں، تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ یہ روح کا پھل ہے صبر۔ صبر سے ہم نے اپنی دوڑ کو کیا کرنا ہے؟ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر بے صبری آ جائے گی تو پھر ہم بے ایمانی کی طرف بھی جا جائیں۔ یہ سوسی آتا نہیں، اس نے اپنے وقت پر آنا ہے، جو وقت اس کا مقرر ہے اس دھرتی پر آنے کا۔ کیونکہ پہلے بھی جب یسوع مسیح آئے تھے، پترس کے خط میں لکھا ہے جب وقت پورا ہوا تو خداوند اپنے وقت کے مطابق اس دھرتی پر تھا۔ جب وقت ہوا، اب بھی جب اس کا وقت پورا ہوگا تو اس وقت وہ آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں، خدا کے لوگوں کو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھتی ہے کہ یسوع مسیح کی نیا پرانے نامے میں تو یہ بات ظاہر کی گئی، لیکن نیا نامے میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر آمد ہے اور ایک خفیہ آمد ہے، جس کو اکثر خدا کے لوگ لیپچر کہتے ہیں۔ خدا کے لوگ یعنی ظاہر آمد سے پہلے اٹھائے جائیں گے خفیہ آمد میں۔ کیونکہ جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد جو پیریڈ ہے وہ 7 سال کا ہے، اور اس میں خدا کا غضب نازل ہوگا، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے یہ دن برگزیدوں کے لیے کام کیے ہیں، کٹائے ہیں، تاکہ وہ یہ ان دنوں میں شامل نہ ہو۔ آمین۔ اور اس لیے یسوع مسیح نے ایک اور بھی بات کہی کہ تمہیں گمان بھی نہ ہوگا اور ابن آدم آ جائے گا۔ تو ہمیں کوئی خیال بھی نہیں ہوگا کہ آج رات کی خدا نے آیا یا آج اس دن نہیں، آج خدا نے آیا، ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا، لیکن یسوع مسیح آ جائیں گے۔ آمین۔ لیکن وہ زمین پر نہیں آئیں گے، کہاں پر آئیں گے؟ بادلوں پر آئیں گے، اور خدا کے لوگ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ آمین۔ پولس رسول بھی کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے 15ویں باب میں ہم سب تو نہیں سوئیں گے لیکن بدل جائیں گے۔ آمین۔ جو سو گئے ہم سے، جو سو جائیں گے وہ جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ ہوں گے ہم ان کے ساتھ جلالی بدنوں میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح اس وقت کس بدن میں؟ جسمانی بدن میں یا جلالی بدن میں؟ جلالی بدن میں۔ آمین۔ پچھلے لیکچرز میں نے بتایا تھا کہ خدا کا بندہ یوحنا رسول، جو یسوع مسیح کا رسول ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں جب وہ ظاہر ہوگا، یعنی جب یسوع مسیح ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانیں گے اور اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ آمین۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی یسوع کی مانند ہوں گے، جلالی بدن ہمیں دیے جائیں گے۔ جو لوگ سو گئے ہیں جلالی بدنوں پہ اٹھیں گے، جو خدا کے لوگ، اور جو خدا کے لوگ اس دھرتی پر خدا میں زندگی گزارے ہوں گے، وہ بھی جلالی بدنوں میں آنند پانند تبدیل ہو جائیں گے اور سارے اکٹھے آسمان پر جائیں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ یہ دوڑ ہم نے کیسے دوڑنی ہے؟ صبر کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ وہ اس نے اشارہ دیا ہے کہ اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ ہم نے اگر ایمان بھری زندگی گزارنی ہے تو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا۔ یسوع سے ایمان کا بانی، آمین۔ ابراہیم کے ایمان کا بانی بھی یسوع سے ہے۔ اسحاق، یعقوب، یشوع اور پولس کے ایمان کا بانی اور ہم سب کے ایمان کا بانی یسوع سے ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان ڈیولپ ہوتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آمین۔ تو ایمان کا بانی یسوع مسیح ہے اور کامل کرنے والا بھی یسوع مسیح ہے، جو اپنے قیمتی اور بے شمار لہو سے ہماری زندگی کی ہر طرح کی آلودگی کو پاک صاف کر دیتا ہے اور ہمیں کامل کرتا ہے۔ آمین۔ اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے اور ہر طرح کی ناراضگی سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے اور ہمیں کاملیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ جب باپ کے پاس ہمیں لے کر جائے گا تو اس وقت ہم کامل ہوں گے خدا کی نظر میں۔ آمین۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے ایمان کی بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہیں کی۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے ایسے ہی فضول اپنے آپ کو صلیب پر نہیں جانے دیا۔ اس کے سامنے ایک بڑی خوشی تھی۔ صلیب کا دکھ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے، قاتلوں کے لیے یہ صلیب مقرر کی اس دور میں، اور یہ شرمندگی کی موت، لعنتی موت گنی جاتی تھی، لیکن یسوع مسیح نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی ہماری خاطر، تاکہ ہم اس پر اس کے کفارے پر یقین لا کر اس کے قیمتی اور بے شمار لہو سے جڑ کر پاک اور صاف ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے اور خدا کے فرزند بنے۔ آمین۔ اس کے سامنے یہ خوشی تھی کہ ہم ہمیشہ جو لوگ بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور خدا کے فرزند بن جائیں گے۔ آمین۔ تو اس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے اس پر غور کرو، جس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی اور لعنتی موت ہمارے لیے قبول کی تاکہ ہمیں لعنتی موت سے وہ چھڑا دے۔ کیونکہ جو لوگ یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے وہ لعنتی موت مریں گے اور وہ کہاں پر رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے، جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے دعوے کے ساتھ کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔
اس پر غور کرے، اس سلسی پر. خدا کا بندہ عبرانیوں کی کلیسیا کو کہتے ہیں اس پر غور کرے. لیکن آج یہ کلام ہمارے ساتھ یہ سلسی پر غور کرے گا جس نے ہماری خاطر صلیب کا دوسرا شرمندگی کی موت، لعنت کی موت کو قبول کیا تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکیں. اور پھر وہ مزید اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ دکھ اٹھانے کے بعد کہاں پر چلا گیا؟ خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا. آمین. یہ دکھ سہنے کے بعد، دکھ اٹھانے کے بعد وہ پھر آسمان پر واپس چلا گیا جہاں سے وہ آیا تھا، خدا کی دائنی طرف بیٹھا. یسوع مسیح خدا کی دائنی طرف بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ ہماری شفاعت کیا کر رہا ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں بہت کمزوریاں آ جاتی ہیں تو ہم جب پکارتے ہیں تو یسوع مسیح ہماری شفاعت ہے. ہمیں اول تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جب خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہر طرح کے بوجھ اور گناہ کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر دور کریں، اور جو راستے میں آتے ہیں ان کو بھی اپنی زندگی سے دور کریں. آمین. ان پر غالب آ کر ہم زندگی گزارتے ہیں. اور پھر دوبارہ وہ جوڑ دیتا ہے اسی پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. اس نے بتایا کہ اس بات پر بھی غور کرو کہ گناہ گار لوگوں نے یسوع مسیح کی بڑی مخالفت کی. پترس نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ گالی کھا کر نہ کسی کو گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیتا ہے. اس پر غور کرو جس نے گناہ گاروں کی مخالفت کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی کہ جب تمہاری مخالفت اس دھرتی پر ہو، جب تم پر لعن طعن کی جائے، جب تمہیں برا بھلا کہا جائے، جب تمہیں ستایا جائے، جب تمہیں دکھ دیا جائے، جب تمہارے احساسات نفرت کا اظہار کیا جائے، تعصب کیا جائے، نوکریاں نہ دی جائیں، آپ کے روپے پیسے کاروبار میں جو لگے ہو ان کو مار لیا جائے، تو یہ لوگ ایسا کریں تو کلام میں لکھا کہ تم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرنا. اس نے یہ ساری سب کچھ برداشت کیا اس لیے تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. آمین. جب ایسا سلوک ہمارے ساتھ ہو تو ہم نے بے دل نہیں ہونا، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے اس جہان کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابلے ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا. آمین. ہمیں اس دھرتی پر یسوع مسیح پر نگاہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا. آمین. وہ ہمارے ایمان کا بحالی بھی ہے، ہمیں کامل کرنے والا بھی ہے، اور اس نے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ تیار کیا ہے، اور اس نے ہمارے لیے راست پانے کے تاج بھی رکھے ہیں. اور یاد رکھیں کہ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اس دھرتی پر رہتے ہوئے یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرو کہ گناہ گاروں کی مخالفت کو اس نے برداشت کی. اس لیے جب تمہاری زندگی میں ایسے معاملات آئیں اور تم بے دل ہو کر ہمت نہ، ہم نے بے دل ہو کر ہمت کیا اپنا، بلکہ ہم نے روز روز خدا سے قوت لے کر اپنی ہمت کو بڑھانا ہے اور اپنے دور کو کیا کرنا ہے، صبر سے کمپلیٹ کرنا ہے. اور خدا کا بندہ آخری بات بڑی خاص کہتا ہے کہ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا. تو میرے لیے کئی دفعہ گناہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اتنا بھی دکھ اٹھانا پڑتا ہے کہ ہمیں مار پیٹ ہوتی ہے، ہمارا خون بہایا جائے گناہ سے لڑنے کے لیے.
لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اب تک ہمارے ساتھ ایسا وقت نہیں آیا جس میں ہم نے گناہ کا مقابلہ کیا ہو اور خون بہا۔ کوئی ایسا ہے ہم میں جس نے گناہ کا مقابلہ کیا ہو اور اس کا خون بھی بہا ہو؟ نہیں، میرے خیال کے مطابق کوئی ایسا شخص ہم میں نہیں ہے جس نے گناہ کا مقابلہ کرتے ہوئے یعنی ایسا دکھ اٹھایا ہو جس نے خون بہا۔ تو میرے عزیزوں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں کلام میں سے رہنمائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کا گراف جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور ہم خدا کی قدرت کے زور میں آگے کی آگے بڑھتے ہیں اور ایک دن اپنی دوڑ اور صبر کے ساتھ کیا کریں گے، ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ آمد کب ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے وہ بہت جلد۔ اس میں اس آمد خفیہ آمد میں شریک ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور گوہوں کے اس بڑے بادل میں ہم نے کیا کرنا ہے، اضافہ کرنا۔ گوہوں کا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے، بہت ایسے گواہ ہیں جو اس دھرتی پر ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور اس ایمان کے بادل میں وہ شامل ہوئی، وہ ایمان کے سرما ہے۔ ہم میں سے چاہے عورت ہیں چاہے مرد ہیں، ہم سبھی ایمان کے سورما ہیں۔ ہم نے ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنی دوڑ کو ختم کرنا ہے اور اس انعام کو حاصل کرنا ہے جو خدا ہمارے لیے دیے ہوئے کھڑے۔ آمین۔ ہمارا انتظار کرنا۔ گاڈ بلیس۔